میں آنے والے تمام معزز مہمانان گرامی کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ ہم ہر سال کی طرح اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے آج یہاں پر موجود ہیں۔ یکجہتی کشمیر کا یہ 30واں پروگرام ہے۔ 30 سال بیت چکے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم ہر سال اسی جوش و جذبے کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ، کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ 74 سال بیت چکے، کشمیر کے اوپر جو غاصبانہ قبضہ ہے بھارت کا، ہم کشمیریوں کی حق خود ارادیت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ کشمیریوں نے بھی جو ایک صبر کی مثال قائم کی ہے، وہ رہتی دنیا تک سنہری حروف کے اندر لکھی جائے گی۔ ملک پاکستان کے اندر چند روز کا یا 1 مہینے کا لاک ڈاؤن ہوا، اور پھر ہمیں احساس ہوا کہ لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے، جبکہ کشمیر کے اندر 5 اگست 2019 سے بدستور اب تک لاک ڈاؤن جاری ہے، اور وہ اس کے باوجود بھی ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ بھی توڑے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے موقف پر قائم و دائم ہے۔ ایسے میں ہمارا دینی اور قومی فریضہ بنتا ہے کہ ہم ان کی یکجہتی اس انداز میں کریں کہ وہ وہاں وادی میں بیٹھے ہوئے محسوس کریں کہ ہماری پشتی بانی کرنے والا پاکستان آج بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ میں آج کے اس پروگرام میں افتتاحی کلمات کے لیے دعوت دوں گا محترم جناب سید ذیشان اختر صاحب، امیر جماعت اسلامی ضلع بہاولپور سے، کہ وہ یکجہتی کشمیر کے اس پروگرام کے شرکاء سے مخاطب ہوں۔ محترم جناب سید ذیشان اختر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید فی المقام الاخری، یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکین طیبات فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل صد احترام معزز مہمانان گرامی، اور آج کی اس آل پارٹیز کانفرنس کے اندر شرکت کرنے والے انتہائی قابل صد احترام قائدین کرام، میں آپ سب بھائیوں کو آج کے اس پروگرام میں شرکت پر خوش آمدید بھی کہتا ہوں، تحسین بھی کرتا ہوں، اور اس شرکت پر اور یہاں پر حاضری پر اللہ رب العزت کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ اس نے کم از کم ہم سب کو یہ سعادت بھی دی ہے، یہ توفیق بھی دی ہے، یہ جرت اور ہمت بھی دی ہے کہ ہم اپنے ان مظلوم بہنوں، بھائیوں، بچوں، بوڑھوں، خواتین اسلام کے لیے دل میں درد محسوس کرتے ہیں۔ کلمے کی بنیاد پر وہ ہمارے ہی جیسے انسان، ہمارے ہی ہم اسلام لوگ، اور آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے امتی ہونے کی حیثیت سے جو ذمہ داری اور جو دکھ اور جو کرب ہمیں محسوس ہوتا ہے، اسی کی شاخسانہ یا اسی کے اظہار کے لیے ہم یہ آل پارٹیز کے پروگرامات، جلوس کے، جلسے کے پروگرامات کرتے ہیں۔ ظاہر دل کے اندر تکلیف ہے کہ ہمارے جیسے گوشت پوش کے انسان ہیں، لیکن اس کلمے اور نظریے کی بنیاد کے اوپر آج باطل کے زیر نگی ہیں، اور ان کے ظلم و تشدد کا جو ہے وہ اس وقت وہ گزشتہ 70 سال سے 74 سال سے اس کو انگیز بھی کر رہے ہیں۔ ظاہر ان کی اپنی ہمتیں، ان کے اپنے اجر رب کے ہاں ہیں،
لیکن بحیثیت مسلمان اور پھر ہمسائیگی کے حوالے سے بھی، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر جو مستقل ہم یہ بات کرتے ہیں کہ خود بانی پاکستان نے اس بات کا اظہار کیا کہ یہ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ معاشی طور پر دیکھا جائے، پانیوں کا جو معاملہ ہے، پہاڑوں سے وہاں جو سلسلہ پانی کا نکلتا ہے، جو ہمارا پورا ملک ہے یہ زرعی ملک ہے، اس کی آبیاری اسی کے ذریعے ممکن ہے۔ یہ 20 کروڑ کی عوام جو ہے اس پانی کے محرم و منت ہے۔ یہ ٹھیک بات ہے کہ رب تعالیٰ اپنے لوگوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ اپنی شان کے مطابق فیصلے بھی کرتے ہیں، معاملات بھی کرتے ہیں، اسباب بھی بناتے ہیں، لیکن یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے۔ لہٰذا اس تناظر کے اندر بھی دیکھا جائے تو پاکستان کے لیے کشمیر کی حیثیت اور اس کا اس نامکمل تقسیم کے ایجنڈے کے اندر جو تکمیل ہے وہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک یہ کشمیر ہمارے ساتھ شامل نہ ہو۔ اور اگر ایک لمحے کے لیے ہم اس کو بھی علیحدہ کر دیں تو بنیادی طور پر جو حق خود ارادیت ہے، جو ان کا بنیادی انسانی حق ہے، وہ ان سے چھینا گیا ہے۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ پورے اس 74 سال کے اندر، یہ ٹھیک ہے کہ جدوجہد بھی جاری ہے، جلسے بھی ہوتے ہیں، ہم گفتگو بھی کرتے ہیں، اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن یہ جو مغرب ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ ہم انسانی حقوق کے اعتبار سے تو آگے بڑھ کر ہم تو جانوروں کے حقوق کی بھی بات کرتے ہیں۔ یعنی اگر کسی کتے کا معاملہ ہو جائے، کوئی جانور مشکل میں آ جائے تو میڈیا، عالمی میڈیا اس کو لے کر اور پھر اس کے سلسلے میں خبریں بھی بنتی ہیں، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس کو بہتر کرنے کے لیے وہ سارے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں، اور یہاں تو معاملہ انسانوں کا ہے۔ لیکن صرف اس بنیاد کے اوپر یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، اسلام سے ان کا تعلق ہے، اور بھارت جو ہے وہ اپنے ظلم و استبداد کا جو ہے وہ پورا بازار گرم کیے ہوئے ہے، اور اقوام متحدہ ہے، پورا مغرب ہے، پورے انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، وہ چپ سادھ کر بیٹھی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خود بھی اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ ہم بھی کشمیر کے حوالے سے صرف 5 فروری کو بیدار ہوتے ہیں، یا اس کے علاوہ 2-3 اور ایام ہیں کہ جو ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں، جبکہ یہ مسئلہ، یہ ایشو 24 گھنٹے ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ ہماری شاہ رگ ہے، اور شاہ رگ کہنا، اور اگر اس کو سمجھا جائے تو یہ جو انسان کے جسم کے اندر شاہ رگ، یہ تو بنیادی چیز ہے۔ اگر اس کو دبا کے رکھا جائے تو نہ سانس آتی ہے، نہ خون کی روانی رہتی ہے، نہ انسان کی توانائیاں رہتی ہیں، اور وہ دشمن کے نرغے میں، اور ہم جو ہے وہ کبھی 1 دفعہ کبھی 2 دفعہ سال میں باہر نکل کر یکجہتی کا اظہار کر لیں، اور جو حکومت وقت ہے اس کو ہم لان تان کر لیں، اس پر بات کر لیں، اور پھر اس کے بعد اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ تو اس معاملے میں بھی ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایسی جرت مند قیادت ہم رب سے توفیق سے اللہ سے مانگیں کہ ہمیں کوئی ایسی جرت مند لیڈرشپ دے دے کہ جو مسلم امہ کی ترجمانی کر سکے، جو جرت کے ساتھ بات کر سکے، جو دشمن کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو ہے وہ اپنے حق کو حاصل کرنے کی بات کر سکے۔ اس وقت جو کیفیت ہے، ظاہر ہے آپ سب لوگ قائدین بھی ہیں، کشمیر کی صورتحال سے واقفیت بھی رکھتے ہیں، تازہ بتازہ آپ کے پاس معلومات بھی آتے ہیں، لیکن یہ جو 5 اگست 2019 کا اقدام ہوا ہے، جس کے نتیجے کے اندر بھارت نے آرٹیکل 370 کو ختم کرتے ہوئے ریاست کی جو ایک جداگانہ کیفیت تھی، اس کی جو حیثیت تھی، متنازع حیثیت تھی، اس کو ختم کرتے ہوئے اس کو بھارت کا حصہ قرار دینے کا جو اعلان کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس پہ واویلا تو ہوا ہے، لیکن اتنا سخت واویلا نہیں ہوا، اتنی سخت بات نہیں کی گئی، اقوام متحدہ نے اس پر ورکنگ نہیں کی۔ خود پاکستان کا جو سفارتی عملہ یا پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے، خود پاکستان کے حکمران اس پر بہتر انداز سے نہ بات کر سکے، نہ مقدمے کو پیش کر سکے، اور اس کی بنیاد پر اب کم و بیش یہ 1.5 سال کا عرصہ گزرا ہے، یا 1.25 سال اس کے کہہ لیجیے، اس کے اندر تقریباً 20 لاکھ تاجر جو ہندوستان سے ہیں ان کو وہاں لا کر بسایا گیا ہے، اور جو عددی قوت ہے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ لوگ جو باہر سے آ کر وادی کے اندر کاروبار ان کو کرنے کی اجازت نہیں تھی، شہریت کے حقوق نہیں ملتے تھے، ان کو وہ حقوق دیے جا رہے ہیں، اور جو اس وادی ریاست کے اپنے مکین تھے ان کو وہاں سے بے دخل کر کے ان کے گھروں سے نکال کر کھلے آسمان تلے سردی پہ رہنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ اور اس وقت جو صورتحال سامنے آتی رہتی ہے مسلسل، جو نیٹ کے ذریعے بھی آ رہی ہے یا
مختلف ذرائع سے پہنچتی ہے، گو کہ یہ جہاں پر بھی وحشیانہ اور یہ کارروائیاں کی جاتی ہیں اس دوران وہاں کی نیٹ سروس بند ہوتی ہے، موبائل سروس بند کر دی جاتی ہے، اور بلا کسی تخصیص کے نوجوانوں کو بدترین تشدد اور ٹارچر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت سی خبریں وادی سے آتی ہیں، وہ بعض اوقات تو ان کو پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ اتنا ظلم جو ہے وہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے اوپر کر سکتا ہے، لیکن ظاہر آفرین ہے ان کے اوپر کہ وہ اپنے محاذوں پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اس وقت جو پوری حریت کی قیادت ہے، خود جماعت اسلامی کی جو وہاں پر قیادت ہے، پھر اس طرح جو مختلف وہاں پر حریت کے حوالے سے کام کرنے والے جو مسلم لیڈرز ہیں، ان سب کو قید تنہائیوں کے اندر، جیلوں کے اندر بند کر دیا گیا ہے۔ کوئی ترجمانی کرنے والا، کوئی بات کرنے والا موجود نہیں ہے، اور گھر گھر تلاشی کا معاملہ مستقل وہاں پر چل رہا ہے۔ ان سارے حالات کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو جرأت مند اقدام کرنا چاہیے تھا، لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر بھی اب لیڈرشپ کے اندر جرأت کا فقدان ہے۔ OIC کا اجلاس بلایا گیا، یہ 28 نومبر کو منعقد ہوا ہے، اور اس کے اندر گو کہ یہ قرارداد پاس کی گئی ہے کہ کشمیر کے ساتھ یکجہتی کا اظہار بھی کیا گیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو کام کرنے والے یا عمل درآمد کرنے والے فورم ہیں ان کو تو عملی اقدام کرنے چاہیے۔ یہ تو ہم عوام کا معاملہ ہے کہ ہم قراردادیں پیش کر سکتے ہیں، ان کو تو عملی اقدام کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے تھا۔ اور کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کے اندر جو سیکرٹری جنرل ہیں ان سے بھی بات کرنے کی اور اقوام عالم کو اس وقت متوجہ کرنے کی ضرورت تھی۔ ہم نے بہرحال یہ تسلسل سے مطالبہ رکھا، اور اگر آپ اس کی حمایت کریں گے تو ہم اس کو اپنے موقف کے اندر بھی اس وقت جو اعلانیہ ہے اس کے اندر شامل کریں گے کہ پاکستان کے جتنے بھی سفارت خانے اس وقت پوری دنیا کے اندر موجود ہیں، وہاں پر کشمیر ڈیسک کا قیام جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ وہاں پر کشمیر ڈیسک موجود ہو، اور باہر کی دنیا کو بھی وقت جو ہے وہ مسلسل کشمیر کے ایشوز کے اوپر آگاہی دی جاتی رہے کہ جو بھارت ہے، جس کا چہرہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ڈیموکریٹک پوری دنیا کا اس وقت سب سے بڑا جمہوریت کا چیمپئن ہے، لیکن جو خود اس نے اپنے زیر تسلط غاصبانہ قبضے کے تحت وادی کے اندر جو ظلم روا رکھا ہے، اس کی آگاہی لوگوں کو دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ہمارا یہ مطالبہ بھی ہونا چاہیے کہ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ جو ہیں یہ خصوصی طور پر کشمیر کے لیے خصوصی ایلچی کا تقرر کریں کہ جو تمام معلومات لے کر پوری اقوام عالم کو باخبر بھی کرے، اور خود اقوام متحدہ کے ادارے کو بھی باخبر کرے کہ کس طرح سے سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں وہاں پر جاری ہیں۔ اسی طرح جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے، جو اس کی خارجہ پالیسی ہے، یہ ایک مستقل 74 سال سے پوری عوام کا متفقہ یہ موقف ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دیا جائے، اور بین الاقوامی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے اندر بھی یہ حق ان کا ثابت کیا گیا ہے، ثبت کیا گیا، اس پہ وعدہ بھی کیا گیا اور قراردادیں پاس بھی ہوئی ہیں۔ ہمارا یہ جو مطالبہ ہے یہ ساری عوام کا مطالبہ ہے، لیکن وقت کے حکمران بعض اوقات کسی تیسرے آپشن کی بات کرتے ہیں، کبھی درمیانی راستے کی بات کرتے ہیں، کبھی اب تو یہ بھی نعرہ لگنا شروع ہوا ہے کہ جو اس وقت ہندوستان کے پاس مقبوضہ وادی کا جو حصہ ہے وہ ان کا حصہ تصور کر لیا جائے، اور ان کی ہٹ درمی اور ان کی دیدہ دلری تو اب اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ وہ آگے بڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ جو مقبوضہ وادی ہے یہ تو ہمارا حصہ ہے، آپ آزاد کشمیر کی ہم سے بات کریں کہ اس کے اوپر جو ہے جو آپ نے پاکستان نے جو غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ آپ الیکشن کروائیں، اس پہ حق خود ارادیت کی بات کریں۔ اس سارے تناظر کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بھی جو اس وقت مسلسل یوٹرن لیتی چلی جا رہی ہے اور اس قومی موقف سے بھی اس نے روگردانی اختیار کی ہے، اس کو بھی چاہیے کہ اس کے حوالے سے جو پالیسی ہے جو اس نے خاموشی سادھی ہوئی ہے اس سے باہر نکل کر کشمیریوں کی حمایت کا سفارتی سطح پر، ہر انسانی سطح پر اس کا اعلان بھی کرے، اور اقوام متحدہ کے فورم اور OIC کے اجلاسوں کے دوران یہ پرزور مطالبہ کرے کہ عملی طور پر ان کو حق خود ارادیت کا حق دیا جائے، اور جو ایک سیاہ رات پچھلے 74 سال سے ان کے پر طاری ہے اس سے ان کو نجات دلائی جائے۔ میں آپ کی توسط سے اگر ہم اس پہ اتفاق کر لیں گے تو یہ بات بھی انشاءاللہ رکھنا چاہتا ہوں کہ 5 فروری کا دن ظاہر ہے کہ یہ یکجہتی کشمیر کے حوالے سے اب اس وقت پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلم امہ موجود ہے اس درد کو محسوس کرتی ہے، لوگ کسی نہ کسی طریقے سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں کشمیریوں کے ساتھ۔
ظاہر ہے بھاولپور کے اندر بھی ایک مستقل روایت ہماری موجود ہے، اور میری تو خواہش ہے اگر آپ سب بھائی اسے اتفاق کریں کہ ہم 5 فروری کا جو پروگرام ہے وہ پورے یکسوئی کے ساتھ اور اس کو مشترکہ طور پر ایک ہی پروگرام ہم منعقد کریں، اور اس ایک پروگرام کے اندر تمام لوگ جو ہیں وہ شریک ہوں، اور اس کے اندر ہم ایک پازیٹیو، اگریسو اور مشترکہ میسج جو ہے وہ پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی اور وادی کے اندر جو موجود لوگ ہیں ان تک بھی یہ پہنچائیں کہ بہاولپور کی عوام اپنی تمام سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر آپ کے حقوق کی جنگ کے لیے، آپ کے پشتیبانی کے لیے آپ کے پیچھے کھڑی ہے، اور ہم آپ کے ان حقوق کی تحفظ کے لیے اپنی گورنمنٹ پر بھی دباؤ ڈالیں گے اور اقوام متحدہ کے اداروں کے اندر بھی پہنچائیں گے۔ تو اگر اس طرح کا ہم ایک مشترکہ پروگرام انشاءاللہ کریں گے تو ایک پازیٹیو میسج جو ہے وہ ہم دے پائیں گے۔ تمام بھائی جب اپنی گفتگو کریں گے تو اس میں آپ اس پر اتفاق کریں گے۔ ہم نے اعلامیہ بھی جو ہے وہ بنایا ہے، آپ کی ٹیبل پہ بھی پہنچا دیتے ہیں، اس میں اگر کوئی تبدیلی چاہتے ہوں، کوئی اضافہ کمی ہو تو وہ کر دیجئے، تاکہ پھر ہم اس کو مستقل جو ہے وہ پروگرام کے آخر میں میڈیا کو اس کو انشاءاللہ ایشو کر دیں گے۔ میں آخر میں تمام بھائیوں سے پھر ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ وہ اس اہم موضوع کے اوپر آج یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ہمارا سب کا مشترکہ موضوع ہے۔ کوئی ایک میزبان بن جاتا ہے لیکن موضوع سب کا ایک ہی ہے، اور ہم سب نے مل کر ہی اپنے موقف کو بیان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے ان بھائیوں کی ہر طرح سے ان کے پیچھے پشتیبانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنا جو دینی فریضہ ہے اس کو بھی سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ جی۔ ابھی آپ کے سامنے افتتاحی کلمات محترم جناب سید ذیشان اختر صاحب پیش کر رہے تھے۔ قبل اس کے کہ میں مائک جو ہے وہ شرکاء تک بھیجوں اور ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں، میں آپ سے گزارش کروں گا، ایک تو مختلف جماعتوں سے قائدین تشریف لا رہے ہیں، ایک سے زیادہ اگر بھائی تشریف لائے ہیں تو میں حاضری شیٹ دوبارہ کیوان بھائی کو دوں گا کہ وہ جا کے ان سے اس کے اوپر ٹک کروا لیں کہ ایک بندے نے بات کرنی ہے، تاکہ پھر ہم مختصر وقت کے اندر اپنے اس پروگرام کو جو ہے یہ پروگرام تشکیل دیا ہے۔ میں تو صرف اور بازوں میں بات کرتا ہوں، جس طرح فلسطین اسرائیل کی دہشت گردی، جس طرح کشمیر بھارت کی دہشت گردی کا شکار ہے، اسی طرح بہاولپور کی عوامی بحالی صوبہ کی دہشت گردی کا شکار ہے۔ تو میں سلام پیش کرتا ہوں اس ماؤں کو جو اتنے ظلم کے بعد بھی اپنے حوصلے بلند کیے ہوئے ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان بہنوں کو جو اپنی ماؤں بہنوں کے ذبح ہونے کے بعد بھی ان کے حوصلے بلند ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان بھائیوں کو جو بھارت سے سامنے اپنا سینہ تان کے کھڑے ہیں اپنے مطالبے کے لیے۔ تو میں ان الفاظ کے ساتھ ان کا دلی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں ان کی عظمت کو، اور میں آج یہ اعلان کرتا ہوں 5 فروری کو تحریک بحالی صوبہ اور تحریک استقلال آپ کے پروگرام میں مکمل ساتھ دے گی اور انشاءاللہ اب شامل ہوں گے۔ اور ایک میں اور بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم فروری کے مہینے میں یہ تمام دن مناتے ہیں، پورا سال ہمیں خاموشی ہوتی ہے، ہمیں پورا سال بھی اس موضوع کو اٹھانا چاہیے، ہر فروغ پر، ہر بحث پر۔ اور سب سے بڑی ہمارے حکمرانوں کی نااہلی ہے جس کی وجہ سے ہمارے کشمیر بھائی اس مصیبت کا سامنا کر رہے ہیں۔ میں حکمرانوں کو اس پلیٹ فارم کے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے کشمیری عوام کے دکھ اور درد کو سمجھے اور عالمی سطح پر اس مسئلے کو اٹھائے۔